کیجیے بلندہ پھر بلند آواز سے بلند. بہرحال اس 40 برس کے کردار میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں. اب اس کے بعد سے 13 برس بے سب سے ہجرت تک 13 برس کی مدت ہے. اب اس میں ان کے نقطۂ نظر سے بنا مخاصمت قائم ہو گئی ہے. اب انہوں نے ان کے افعال پر نکتہ چینی شروع کر دی ہے. اب ان کو طرح طرح کے ان کے غلط کرداریوں پر یہ بتلاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور اس کی وجہ سے اب قوم میں بے چینی ہے اور وہ بدسلوکیاں کر رہے ہیں اور وہ ایذائیں دے رہے ہیں اور وہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ صبر و سکون کا ایک سمندر ہے جس میں تلاطم پیدا نہیں ہو رہا ہے، جس میں تمدد پیدا نہیں ہو رہا ہے. سب کو برداشت کر رہے ہیں، بس کردار کے نمونے پیش کر رہے ہیں، کردار کی مثالیں پیش کر رہے ہیں. ایک راستہ ہے جب ادھر سے گزرتے ہیں تو سر مبارک پر خط و خاشاک پھینک دیا جاتا ہے. وہ کوئی عورت ہے جو جمع کر کے رکھتی ہے خط و خاشاک گھر کا، اور جس وقت ادھر سے گزرے ادھر سے یہ گستاخی کرتی ہے. ہر ایک محسوس کرے کردار کی خصوصیت کہ نہ بدلا لیتے ہیں نہ راستہ بدلتے ہیں. روز اس راستے سے جانا اور روز اس واقعے کا ہے پیش آنا، اور یہاں تک کہ ایک دن 2-4 دن ایسے گزرے کہ ادھر سے گزرے اور وہ خط و خاشاک جو آتا تھا وہ نہیں آیا. میں ہوتا تو اطمینان کی سانس لیتا کہ میں کہتا الحمدللہ دفن ہوئی، الحمدللہ کہیں غضب خدا میں گرفتار ہو گئی. مگر یہ کہ وہ مثالی کردار تھا کہ ہم کسی دوست کو چند دن نہ دیکھیں تو فکر نہیں ہوتی. وہاں دشمن کی فکر ہو رہی تھی. اہل محلہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایک عورت تھی جو ہمارے سر پر خط و خاشاک پھینک دیا کرتی تھی. کہتے بہو ایک کی بات تھی جو کرتی تھی کہ اس کا اشتیاق ہے. فرماتے ہیں وہ کیا بات ہے کہ چند دن سے یہ واقعہ پیش نہیں آیا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، وہ مریض ہے. آپ فرماتے ہیں کہ گھر کا دروازہ اس کا کیا ہے کہ ہم اس کی عیادت کرائیں. کتابی تعلیم جو ہمیں ملی ہے وہ یہ کہ عیادت حق مومن ہے، مگر یہ ان قرآن ناطق کا کردار ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ نہیں یہ حق انسانی ہے، فقط حق ایمانی نہیں ہے. یعنی کوئی بیمار اور مریض ہو کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس کے درد دکھ میں کام آؤ. وہ بیمار کے لیے اس کے درد دکھ میں کام آنا وہ عادت ہے. تو فرماتی ہیں کہ ہمیں گھر کا دروازہ بتا دو. اب وہ بتا دیا کہ یہ دروازہ ہے تو اب اس کے پاس آتے ہیں اور پہلے ہی فرماتے ہیں وہ پہلی نظر میں وہی پس ذہنیت سے سمجھتی ہے کہ یہ بدلہ لینے آئے ہیں. تو کہتی ہے کہ اب اس وقت بدلہ لینے آئے ہو جب میں بیمار ہوں. تو اب جو تخاطب ہے وہی اس رشتے کو بتاتا ہے جو مفرق عمل ہے. فرماتے ہیں اے کنیز خدا، میں بدلہ لینے کو نہیں آیا ہوں، یہ سن کر کے تم بیمار ہو، تمہاری عیادت کو آیا ہوں. دنیا کہتی ہے اسلام تلوار سے پھیلا. میں کہتا ہوں کہ بتائیے اس وقت ہاتھ میں کون تلوار ہے؟ حقیقت میں تلوار تو ان کے مقصد کو پورا بھی نہیں کرتی. تلوار تو وہ ہے جو آدمی کا خاتمہ کر دیتی ہے. تو تلوار مردم شماری میں اضافہ کیا کرے گی؟ انہیں تو وہی تلوار چاہیے تھی کہ کافر انسان کا وجود رہے لیکن کفر کٹ جائے. وہ حقانیت کی تلوار تھی، وہ اخلاق کی تلوار تھی. تو وہ فولادی تلوار وہ تو منافق بناتی ہے، مومن نہیں بناتی ہے. انہیں تو ایسی تلوار تھی جو سر کے بجائے دل کو جھکائے.
جو ضمیر انسانی کو زیر نگی کرے. یہ ان کے اخلاق کی کردار کی تلوار تھی، یہ کہ جو شمشیر فولادی سے زیادہ ان کے مقصد کے لیے مؤثر ہو سکتی تھی. تو اب جب انہوں نے یہ کہا تو وہ ذرا دیر خاموش ہوئی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کے پہلے آپ سے بہت میرا کوئی دشمن نہ تھا، اور اب اس وقت سے آپ سے زیادہ میرا کوئی محبوب نہیں ہے، آپ سے زیادہ کسی سے مجھے محبت نہیں ہے. اب وہ پیغام آپ کا کیا ہے، اسے پیش کیجئے تو میں قبول کروں. دیکھیے اب یہ اسلام جو ہے یہ تلوار کا رہی منت نہیں ہے، بھائی یہی ہمارے معصومین کا عمل تھا. یہ تو کہیں سے ریل پٹری سے الگ ہو گئی، جو تلوار اتنی چمک کے سامنے آئی کہ دنیا آج تک اسلام پر داغ لگانے لگی. ورنہ جو ان کے حقیقی جانشین تھے ان کا عمل یہی تھا. امام کے پاس کوئی آیا اور عیسائی تھا، اس نے ایمان اختیار کیا اور آپ سے تعلیمات دین حاصل کیے. اس کے بعد جب جانے لگا، ممکن ہے اثناء گفتگو میں اس نے کبھی کہہ دیا ہو کہ میری ایک ماں ہے، میری والدہ ہیں. تو اب وہ وقت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ حضور مجھے چلتے وقت کوئی ہدایت کیجیے. اب ہر جذبہ ایمانی رکھنے والا غور کرے، اور ظاہر ہے کہ کوئی اس وقت کا مسلمان عالم ہوتا تو اس سے بہت جو ایمان کا علمبردار اپنے بخیال خود خان ہو سکتا ہے، تو وہ جو اس وقت جاتا کہ مجھے ہدایت کیجیے. تو ہمارا مزاج ہے ایمانی، جس کو ہم ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں، کیا ہوتا کہ ہم یہ کہتے کہ اب جا رہے ہو تو اب تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ اپنی عیسائی ماں کو بھی مسلمان بناؤ. تو اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر چلتے وقت یہ کہہ دیا جاتا تو وہ کس کس طرح سے کوشش کرتا جو جبل کے حدود تک پہنچے. اور پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیتی تو کیا منافق کے سوا کچھ اور ہوتی؟